لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج سبھی کو عید کی خوشیاں مبارک ہو. آپ سبھی کو عید کی خوشیاں مبارک ہو کہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کا قیام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، اور جس سے ہو سکا اعتکاف کا بھی اہتمام کیا، صدقۃ الفطر کا اہتمام کیا، اور اسی طرح سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت عید کی نماز کے لیے بھی آئے. اللہ رب العالمین ہم سب کے صوم و صلات کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے تمام نوافل اور تمام فرائض کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جنہوں نے جو کچھ بھی روزہ رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے، ایسے شخص کے لیے بشارت ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے انعام و اکرام ہے کہ اس کے پچھلے گناہ جو گناہ صغائر ہیں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے، اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے اندر لیلۃ القدر کا ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اہتمام کیا، اس کے جو پچھلے گناہ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. آپ لوگ بازار سے دور رہیں، کچھ دین کی باتیں ہو رہی ہیں اس کا بھی دھیان دیں. سارے دن تو کھاتے پیتے رہے اور ابھی بھی سدھرنے والے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اللہ کے فرمان کے تحت وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ ایسے شخص جو ظالم ہیں، ظالم کو تو اللہ کا عذاب آتا ہی ہے، لیکن ظالم کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی نپٹ جاتے ہیں.
اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں جہاں کتاب اللہ کا فرمان بتایا جائے اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جائیں وہاں ہمیں سننا چاہیے۔ میں آپ کے بھلائی کی بات کر رہا ہوں، آپ کے نقصان کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے بربادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کی جو فضیلت ہے، آپ نے جو کچھ عمل کیا ہے اس کی اہمیت کو بتلا رہا ہوں کہ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے آپ کے جو گناہ صغائر ہیں اس کے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس کے بنا پر اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ ایسے شخص کے لیے دو خوشیاں ہیں، جب افطار کرتا ہے تو اس وقت، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اس وقت بھی اس کے لیے بشارت ہے۔ تو یہ آپ کے لیے بشارت ہے، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنی صفائی کی، جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے تحت اپنی زندگی گزاری، جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تحت عمل کیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اللہ رب العالمین کے نام کا ذکر کیا، فصلی، نماز پڑھی، ایسا شخص کیا ہے؟ کامیاب ہو گیا۔ لیکن معاملہ آگے اللہ رب العالمین انسان کا بتلا رہے ہیں کہ انسان تو بڑا جلد باز ہے، بڑے اجلت والا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تمہاری حال یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی ہی کو اصل سمجھتے ہو، دنیاوی زندگی ہی کو اصل منبع اور اصل سرچشمہ سمجھ رکھے ہو، دنیاوی زندگی کو اصل کامیابی سمجھ رکھے ہو، جبکہ کامیابی کس چیز میں ہے؟ کامیابی اس چیز میں ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کر لے، اللہ کی بندگی کر لے، اللہ کا ذکر و اذکار کر لے، اللہ کی بڑائی و بزرگی بیان کر لے، اللہ کے کلام کی تلاوت کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے، نماز پڑھ لے، قیام اللیل کا اہتمام کر لے، صدقات و خیرات کا اہتمام کر لے، ایسا شخص کامیاب ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری مثال تو یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ کیا معاملہ آگے؟ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت یعنی دنیا کے بعد جو دوسری زندگی ہے، مرنے کے بعد جو زندگی ہمیں ملنی ہے اس زندگی کا مطلب ہے آخرت، جبکہ آخرت بہترین چیز ہے، وابقی، اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اللہ کا کلام بتلا رہا ہے، وہ کلام جس کے بارے میں ہمارا آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، اس سے بہترین اور افضل کوئی کتاب نہیں، یہ کتاب منظم من اللہ ہے، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کتاب کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بہتر اور معزز اور اشرف ہیں ان پر نازل کی اللہ رب العالمین نے، اور اس کتاب کی ایک اہمیت اور ہے کہ اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے رمضان جیسے بابرکت مہینے میں نازل کی، اور مزید ایک اور اہمیت ہے کہ اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے اندر اس کتاب کا نزول کیا۔ تو اسی کتاب کے اندر ہے کہ آپ کے لیے بھلائی، آپ کے لیے بہتری دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر کے آخرت کی زندگی کو اپنانے میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے، ہم اپنا احتساب کریں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں، اور اللہ کے فرمان ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اس آیت کے مصداق بنیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر چیز پر ڈٹ گئے، قولاً اور فعلاً دونوں طور پر ڈٹ گئے، یعنی زبان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، دل سے بھی مان رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے، یعنی اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے سے اس کو عمل میں لا کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی جو کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی کے خاطر کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس میں بھی مصلحت یہی ہے، حکمت یہی ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے رب کی خوشنودی چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس چیز پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کس چیز کو لے کر کے، کس بشارت کو لے کر کے، کس معاملہ کو لے کر کے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ اس خوشخبری کو لے کر کے اترتے ہیں، اس بشارت کو لے کر کے اترتے ہیں، اللہ تخافوا، تم نہ ڈرو، تم نہ خوف کھاؤ، تم گھبراؤ نہ، تم دہشت میں نہ ہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور تم غمگین نہ ہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تم خوشخبری سن لو اس چیز کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، الا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا۔ پھر وہ فرشتے کیا کہتے ہیں، وہ فرشتے کیا خوشخبری سناتے ہیں کہ ہم تمہارے دنیاوی زندگی میں بھی ساتھی ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور تمہارے لیے اس میں جس کا تم اشتہا کرو گے، جس کی تم خواہش کرو گے اور جس کو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، کس رب کی طرف سے، اس رب کی طرف سے جو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، اس رب کی طرف سے نازل کردہ یہ چیزیں آپ کو انعام و اکرام میں ملیں گی۔ تو یہ آیت بتلا رہی ہے کہ وہ لوگ جو یہ زبان حال سے بھی کہتے ہیں اور دل سے بھی مانتے ہیں اور اپنے اعضاء کے ذریعے سے عملی طور پر بھی اپناتے ہیں، روزہ رکھ کر کے، نماز پڑھ کر کے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے، تلاوت کلام اللہ کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، یہ دکھلاتے ہیں اللہ کو کہ ہم تیرے خوشنودی کی خاطر ہم تم کو رب مانتے ہیں اور تیری رضا کے خاطر تم سے ہم سوال کرتے ہیں اور تجھی کو ہم ہر حال میں اپنا مداوا مانتے ہیں اور اس چیز پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھی، ایسے لوگوں کے دوست فرشتے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے ساتھی ہیں، آخرت میں بھی ان کے ساتھی ہیں، اور قیامت کے دن ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت کچھ انعام و اکرام ہوگا، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ آیات اور احادیث جس چیز کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں وہ یہ کہ ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے، ہم اپنا سدھار کر لیں، اپنے اعمال کا اصلاح کر لیں، اور یوں ہی شیطانوں کی طرح سے، غیروں کی طرح سے اللہ کے احکام سے بغاوت نہ کریں، اللہ کے احکام سے اعراض نہ کریں، بلکہ دل سے مانیں، زبان سے کہیں اور عملاً کر کے دکھلائیں۔ اسی میں ایک مسلمان کے لیے کامیابی ہے، اسی میں ایک مسلمان کے لیے فوز و فلاح ہے، چاہے وہ دنیا کو کوئی بھی شخص ہو، اگر اللہ کے احکام کو نہیں مانتا، اللہ کے فرمودات کو نہیں مانتا، اللہ کو رب نہیں مانتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور اسی پر نہیں ڈرتا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ کامیابی اللہ کی عبادت میں ہے۔ تو چاہے نماز کا معاملہ ہو، چاہے روزہ کا معاملہ ہو، جو ابھی ہم سے آپ سے رخصت ہو چلا، جس نے اپنایا وہ خوشخبری ہے ان کے لیے،
اور جس نے نہیں اپنایا وہ روئے گڑگڑائے، اب سے اصلاح کرے اور اللہ سے توبہ و استغفار کرے، اور آنے والے ٹائم میں پھر رمضان کو پانے کے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین پھر سے رمضان کا مہینہ عطا کرے، ہم آپ اپنی اصلاح کر کے اللہ کا مقرب ترین بندہ بن جائے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بھی ایک کمی ہے کہ اگر ہم آپ قوم کے اندر، مجتمع کے اندر، سماج و سوسائٹی کے اندر کوئی غلط کام، جیسے رمضان کا مہینہ تھا، بہت سارے لوگ کرتے تھے، تو یہ سوچ لینا کہ اس کا معاملہ اس کے سپرد ہے، یہ جانے اللہ جانے، یہ غلط ہے۔ بلکہ ہمارا آپ کا حق ہے، ہمارے آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے، ہمارے آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم کسی کو اگر غلط کرتے دیکھیں، کسی کو اگر منکر دی، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو ایسے شخص کو دل میں برا مانے۔ تو ہم میں سے جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھے، اگر ہم نے اس پر رضامندی کا اختیار کیا تو ہم بھی غلط ہیں، اور ایسے وقت کے حساب سے، ایسے ماحول کے حساب سے اللہ کا فرمان ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ تم لوگ ایسے فتنے سے ڈرو، ایسے عذاب سے ڈرو جو تم میں سے صرف اور صرف ظالم کو نہیں پکڑے گا، یعنی ظالم کے ساتھ اچھے اللہ کے عذاب میں آ سکتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ یہی ہے کہ ہم غلط دیکھ کر کے سکوت اختیار کرتے ہیں، دیکھ کر کے اس پر کسی کی سرزنش نہیں کرتے، غلط دیکھ کر کے اس کو ہم نہ تو ہاتھ سے روکتے نہ زبان سے روکتے، اس کی بھی طاقت نہیں تو اب دل میں بھی اگر برا نہیں سمجھتے تو بالکل یہ غلط ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں آپ کو چاہیے کہ اللہ کے فرمان کے تحت یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے۔ وہ جہنم وہ آگ جو دنیاوی آگ نہیں ہے، جو دنیاوی آگ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ آگ ہے جس آگ کا ایندھن لکڑی نہیں ہوگا، گیس نہیں ہوگا، خر پتوار نہیں ہوگا، وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے، لوگ ہوں گے، انہی انسانوں میں سے انسان جنہوں نے رب کے قانون سے بغاوت کیا، رب کے قانون سے اعراض کیا، رب کے حکم کی تعمیل نہیں کی، رب کے حکم کو نہیں مانا، ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اسی طرح سے پتھر بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، وقودها الناس والحجارہ، اور وہ جہنم علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر اللہ رب العالمین کی جانب سے سخت قسم کے پہرے دار، سخت قسم کے نگہبان مقرر ہوں گے۔ یعنی یہ دنیاوی جیل نہیں ہوگا کہ جس جیل کے اندر کچھ گھوس دے کر کے، کچھ سورس لگا کر کے، کچھ میعاد کے تحت چھٹکارا پا جاتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس جہنم پر سخت قسم کے پہرے دار کو مقرر کرے گا، جو کوئی گھوس لینے والے نہیں ہوں گے، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ، اس جہنم پر اللہ کے جانب سے فرشتے ہوں گے، غلاظ شداد قسم کے ہوں گے، لا یعصون اللہ، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ لوگ وہی کام کریں گے جن کا حکم دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ابھی وقت خدا اللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا
जज़ाअ विफाका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जहन्नम घात में, ताक में है। किसके? लित्तागीन, सरकशों के लिए। माबा ये ठिकाना है। सरकश कौन है? वो लोग जिन्होंने जिंदगी पाई अल्लाह को खुश ना कर पाए, जिन्होंने जिंदगी पाई ना नमाज का एहतमाम किया, न रोजी का एहतमाम किया, न तिलावत कलामुल्लाह का एहतमाम किया, न दीगर इबादत का एहतमाम किया, बल्कि यूं ही अपनी जिंदगी लहौलैन में गुजार दिया और अल्लाह के कानून से बगावत और मुखालफत करता रहा। तो ऐसे शख्स के लिए जहन्नम ताक में है, घात में है कि कब मौका पाए, कब मिल जाए और कब उसको जहन्नम में वो दबोच दे। लाबितीन फीहा अहकाबा। और ये जहन्नम ऐसी जहन्नम है जहां कुछ टाइम में छुटकारा मिलने वाला नहीं है। उसमें इंसान मुद्दतों पड़ा रह जाएगा, हमेशा हमेशा पड़ा रह जाएगा। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा। उस जहन्नम में इंसान, दुनिया में इंसान को इंसानी फितरत है, प्यास लगती है, भूख लगती है, ठंडी के टाइम में गर्म पानी ढूंढता है, गर्मी के टाइम में ठंडा पानी ढूंढता है। लेकिन उस जहन्नम में ये इनामो इकराम नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जहन्नम ही ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने अल्लाह के कानून से बगावत किया। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा। वो उस जहन्नम में ना तो ठंडी को पाएंगे और ना ही पानी को पाएंगे। इल्ला हमीमन व गस्साका। सिवाय उस पानी के जो खौलता हुआ होगा। और इसी तरह से जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला खून और पीप, ये जहन्नमियों का खाना होगा। जहन्नमियों की प्यास मिटाने के लिए ये पानी का काम करेगा। जज़ाअ विफाका, ये पूरा का पूरा बदला होगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्त, अभी टाइम है, अभी वक्त है, हम अपनी इस्लाह कर लें, अपने अमाल को दुरुस्त कर लें। जो वक्त गए गए, अब से हम इस्लाह कर लें। इसीलिए मैंने कहा कि लायके मुबारकबाद है वो लोग जिन्होंने रमजान का एहतमाम किया, क़यामुल लैल का एहतमाम किया, तरावीह का एहतमाम किया, सदक़ात व खैरात का एहतमाम किया, तिलावत कलामुल्लाह का एहतमाम किया। ऐसे लोग लायके मुबारकबाद हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने ये सब काम नहीं किए, उन्हें अभी अपने आप के बारे में सोचना का मौका है। उन्हें अपना मुहासबा करना चाहिए, अब से अपने इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हर खैर की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हाल हैं उन्हें शिफाए कामिल वाजिल अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नसीब अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो रोजी रोटी में के मामले को लेकर के तंग हाली में मुब्तला हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुशादा हाली अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो अल्लाह के कानून से एराज करने वाले हैं, जो अल्लाह के कानून से, अल्लाह के अहकामात से भटके हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इस्लाह फरमाए और उन्हें सही रास्ते की हिदायत दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माएँ, हमारी बहनें जो, और इसी तरह से हमारे आबा और अजदाद जो हम में से इंतकाल फरमा गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके हसनात को कबूल फरमाए और सय्यात को माफ फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आबा अजदाद और हम तमाम मुसलमानों में से जो लोग भी फौत हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जो कुछ कमियां कोताहियां हैं उन्हें अफ़्व दरगुजर का मामला अता करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों में से जो वफात फरमा गए उन्हें अपने रहमत खास से माफ फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में जो बीमार हाल हैं उन्हें शिफाए कामिल वाजिल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो किसी भी परेशानी में हैं उन्हें उन परेशानी से, उन्हें उन तंगदस्ती से छुटकारा नसीब अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सौम व सलात का पाबंद बनाए।
اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کے حق حقوق کو پہچاننے اور ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو ایک دوسرے کے حق حقوق کو پہچاننے اور اس کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے تمام عبادات جو فرائض ہیں ان فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو نماز پڑھی، ہم نے جو قیام اللیل کیا، ہم سب نے جو روزے رکھے، ہم سب نے جو صدقات و خیرات کیا، ہم سب نے جو تلاوت کلام پاک کیا، اللہ رب العالمین تو اسے ہم سب کے لیے اسے جنت میں دخول کا سبب بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حسنات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں ہیں جنہیں انسان حقیر سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین تو اسے نام اعمال میں وزنی بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں میں سے جو پریشان حال ہیں، جو بیمار حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بھائی بہنوں میں سے جو بے اولاد ہیں، جنہیں کوئی اولاد نہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر تعاون علی البر کے تحت ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو سماج اور معاشرے کے اندر کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، برائیاں ہیں، ہم سب کو مل جل کر اس کو دور کرنے، سب سے پہلے اپنے نفس سے اس کو ہٹانے اور پھر قوم و مسلمہ سے اس کو ہٹانے کی توفیق اور ہدایت دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي۔ اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا میں جو پریشانی ہے، خاص طور اپنی قوم پر جو خصوصی طور پر پریشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین اس کا اس دنیا سے رفع دفع کرے۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کا تو معاون اور مددگار ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعداء، ہمارے دشمن جو ہم جیسے لوگوں کو یا ہمارے بھائیوں کو دیگر جگہوں پر پریشان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں ہدایت دے دے یا انہیں ان کے اس مشن میں ناکام کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے جملہ عبادات کو